6 روزے ہیں شوال کے، جس کے بارے میں پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے بھی مکمل رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب یہ 36 دن بن گئے، اور 36 چونکہ نیکی کا کم سے کم اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو 360 دن ہو گئے، سال کے دن پورے ہو گئے، تو گویا کہ اگر 30 دن اس کے 35 یا 36 روزے اگر سال میں ہو گئے تو گویا کہ پورے سال کے روزوں کے وہ ہم وزن ہو جائے گا۔ نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے ایام معدودات۔ یہ معدودات جو ہے یہ 2-3-4 دن کے لیے آ سکتا، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا، جیسے کہ ایام معدودات حج میں منی میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے، 11ویں 12ویں یا 13ویں، اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کے روزے۔ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے، الجمعہ کو عید المسلمین، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جمعہ کبھی رکھے۔ یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں۔ باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا۔ 30 یہ 6 اور 36 ہوگا، 10 سے ضرب یہ پھر 360 ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، راتیں روشن، تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے، ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاضر کر لو۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کی آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بلائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و ذلطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، حران موجود، هو معكم أنا معكم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ 2 طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو، دعا میں کوئی خطر، اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا قبول کرنا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں، یہ سارے احکام ہیں کہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے،
अब वो घोड़ों को रोजा रखवाते थे, बता दिया ये रोजा तुम्हें किस लिए रखवाया जा रहा है। अगले ही रुकू के अंदर हुक्म है, कातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युकातिलूनकुम वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु लिल्लाह। अल्लाह के लिए दीन हो जाए, पूरा का पूरा निजाम अल्लाह के ताबे आ जाए, उसके लिए पहले दावत दो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, इस दावत के नतीजे में जमीयत फराहम करो। जब जमीयत इतनी हो जाए कि फिर उस बातिल निजाम के खिलाफ बगावत कर सको तो करो बगावत। अगर बातिल निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करते हो तो फिर हमसे बगावत है तुम्हारी। पहले जहनी बगावत है, आप डिसओन कीजिए जहनी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से। मैं इस निजाम को नहीं ओन करता, रिकंसाइल न कीजिए उसके साथ, कोई ताउन न कीजिए उसके साथ, कोई चाचरी और मुलाजमत न कीजिए उसकी, तन मन धन लगाइए उस निजाम को बदलने के लिए। चाहे अभी वो दावत के मरहले में है, लोगों को तैयार किया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है, तज़किया किया जा रहा है, लेकिन हदफ क्या है? ताकि अल्लाह का दीन गालिब। फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना सुने और माने। मैं जिहाद का हुक्म देता हूं तो जिहाद करें, मैं इकामत दीन का हुक्म देता हूं अकीमुद्दीन तो इसके लिए खड़े हो जाएं, मैं क़िताल का हुक्म दूं तो क़िताल करें। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, और मुझ पर ही अपना ईमान पुख्ता रखें, तवक्कुल करें तो मुझ पर करें, मोहब्बत करें तो मुझसे, राजी रहे तो मेरी तकदीर पर राजी रहे, तवक्कुल हो, राजी बरदाए रब हो, इताअत हो। जब तक ये सारी चीजें अल्लाह के लिए ना हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असल में तो मोमिन वो होते हैं जो सबसे बढ़कर शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ऐ नबी से कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपने स्पाउसेस, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, और रिश्तेदार, और तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं, तुम्हारे वो कारोबार जिनका तुम्हें अंदेशा होता है कि कसाद बाजारी ना हो जाए, कहीं पर जो है रिसेशन ना आ जाए, और तुम्हारे वो मकान और महल्लात जो तुमने बनाए हैं, अगर ये 8 चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जंग करने से, जिहाद से, तो जाओ दफा हो जाओ, बैठो वहां, यहां तक कि हम अपना फैसला सुना दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों को, ऐसे नाअंजारों को हिदायत नहीं देता। ये है कुरान आयत नंबर 24 सूरह तौबा। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अब वो लफ्ज आ गया रुश्द। देखिए पहले आया था लअल्लकुम तत्तकून। रोजा, मुजर्रद रोजा तकवा पैदा कर देगा, ज़ब्ते नफ्स, और ज़ब्ते नफ्स भी वो जो हुक्म खुदाबंदी का ताबे है। ये रोजे की रियाजत है, रोजे की रियाजत का हासिल। रमजान के रोजे के साथ क़यामुल लैल का दो गुना प्रोग्राम, दिन में रोजा, रात का क़याम कुरान के साथ। उसका पहला नतीजा क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि कुरान की अजमत मुनकशिफ हो जाए, कुरान की कदर कीमत से तुम आगाह हो जाओ, तुम्हें मालूम हो जाए कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने दी है। और आखिरी बात ये, जब तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी, अपने मालिक के साथ हम कलाम होगी, इसी का नाम दुआ। दुआ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अद्दुआ उफ़ुल इबादा, ये इबादत का जौहर है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो असल इबादत है। ये दुआ ही तो हमें मयस्सर नहीं है। 17 रकअतें पढ़नी है हमने इशा की, लेकिन अल्लाह के साथ कोई लौक नहीं लगी, इधर की उधर की सोचें आ रही है। 17 रकअतें पढ़ी हो या 7 पढ़ी हो, 10 पढ़ी हो, आपको अजर मिलेगा, लेकिन आपको दुआ की नसीब नहीं हुई। दुआ कब होती है? बकौल इक़बाल, ये जो मेरे अंदर है फाइनाइट ईगो, अनाए सगीर, अना मैं, ये छोटी सी अना है। उस अनाए कबीर, इस अनाए कबीर के लिए सबसे बड़ी जो मजर आयत है कुरान मजीद में वो सूरह ताहा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं हूं वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये है फाबुदनी वाक़िमिस सलात अला ज़िक्री। ये अनाए कबीर है, इनफाइनाइट ईगो, अल्लाह अनल्लाह, बिग अना, और ये छोटी सी अना है, अना मैं। जब ये अनाए सगीर अनाए कबीर के रूबरू आती है, हम कलाम करो, ये है दुआ। अगर ये जागी नहीं, बेदार हुई नहीं, हम कलाम हुई नहीं, वो दुआ तो हासिल नहीं हुई। मुख्य इबादत जो है, जौहर इबादत का हासिल नहीं हुआ। हाँ, एक शक्ल है इबादत की, मरासिम में उबूदियत है, ये अशकाल है, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। एक शक्ल है, तुमने कर ली, अजर मिलेगा, आखिर वक्त निकाला है, आप अल्लाह के सामने खड़े हुए अजर से। मेहनत का जो उजरत वो देगा, लाज़िम इस पर भी देगा, लेकिन हकीकत सलात कोई और है।
اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے۔ معراج میں مکالمہ ہوا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک۔ یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے۔ جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتا ہے، جسم زندہ ہے، روح مر، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا ہے زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے اور کان کتے کی بھی ہے، بلی کے بھی ہے۔ کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا۔ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے۔ یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں۔ وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست۔ فإنه نزله على قلبه، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ روح ہے محمدی پر، یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی۔ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون۔ اتم الصیام الی اللیل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کھا، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہیں تو کھا پی لو، مکمل کرو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا، رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مصنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مصنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے۔ یہ ہے مصنون اعتکاف، اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے، تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی۔ وہ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے
کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہے جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا، وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے، اس لیے کیپ اینڈ ان ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچے۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود، تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا؟ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی تخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا، البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے، وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا، ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا، بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھیں۔ یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گا۔
اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ دیکھیے. ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بات کروں گا. لیکن حیوان تو ہے، جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اسے چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہے، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہیں اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اسی کو انڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے انڈ اور لپ سے تعبیر کیا، اس سے اوپر سیلف کو لایا اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ 3 درجے اس نے متعین کیے ہیں اور میں اس کی دقت نظر ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. کہتے نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیے. یہی 3 لیولز ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، یہ 3 لیولز. اس نے کہا انڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو. 3 لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک انڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضا. اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے بھی بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا، لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے وہ پورا کرنا. یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مرد جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12 13 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں. حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی. تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، ضبط نفس. یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوئے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا، اسلام میں نہیں. اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے، اسے غذا بہت پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے. فرق صرف کیا ہے؟ حلال سے ہو حرام سے نہیں. اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے. فرق صرف کیا ہے؟ جائز راستے سے ہو حرام سے نہیں. اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا. یہ جو تپسیاں جو ہے ہندو سادھو کرتے رہے ہیں
اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچلتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم پر جو تاریخ کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا۔ ہمارے صوفیہ کے یہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہے یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر، ان لنفسک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حق، تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی ہے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر تقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں ثابت لیے تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یہ تو صحیح ہے، فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسک علیک، فإن لزوجک علیک، فإن لزورک علیک، ارے نفس کا بھی تم روزہ رکھو بھی، افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات، مہینے میں 3 روزے، یہ ہے، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہے، ہیبٹ ہو گئی ہے یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا، شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا۔ ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدلنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف، یہ اس پر حکمران، اس کا گھوڑے کا سوار۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے، سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹک دے، کہیں کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم۔ سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے۔ اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے، سوار اپنے مقصد، اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے، اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم کا۔ یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو، یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا۔ اگر ہم قابو یافتہ ہو اپنے گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ۔ تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی، یہ سارے ہمارے ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس ہمارا ایڈ اور لیبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر، پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا۔ اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس۔ اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ۔ آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات۔ آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں،
تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے. جو بھی گویا مسلمانوں میں لڑتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب اتاری ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا. تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقوی یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیں.